بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک ماں نے بھیجی ہے، ایک بیٹی نے بھی اور ایک بیوی نے بھی، پر یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ کہانی سن کے احساس ہوگا کہ ہمارا معاشرہ ابھی بھی وقت میں کتنا پیچھے چل رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس کہانی کو آخر تک سنیے گا اور آئیے یہ کہانی نیلوفر کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ میں میری رپورٹ تھی۔ یہ رپورٹ ایسی تھی کہ جس کے بعد میری زندگی اور موت کا سوال تھا، لیکن ڈاکٹر کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار رپورٹ کو دیکھتی اور پھر مجھے دیکھتی۔ مجھے دوبارہ چیک اپ کے لیے لے گئی۔ میں پہلے ہی ایک لمبے پروسیجر سے گزری تھی۔ اس نے مجھے پھر سے اسی صورتحال میں ڈالا تو مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بتائیں بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی، 2 نہیں بلکہ 4۔ میرا نام نیلوفر ہے، مجھے سب پیار سے نیلو ہی کہتے تھے۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے ایک جمشید نامی لڑکے سے پسند کی شادی کی۔ ہمارا آپس میں اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، مگر شادی پسند کی تھی کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور میں اس کو اچھی لگی تو اس نے میرے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی اور میں نے کہا کہ رشتہ بھیج دو۔ پھر جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہیں لڑکا پسند ہے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ جی پسند ہے۔ پسند کی ہی شادی تھی اور محبت کی نہیں تھی، لیکن میں اس شادی سے محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ یہ سوچا تھا کہ یہ مجھے پسند کرتا ہے تو مطلب یہ کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم لڑکیاں بہت پاگل ہوتی ہیں، پسند اور محبت کے فرق کو سمجھ نہیں پاتی، جبکہ یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہ آپ سے نہیں کرتا، آپ کے لیے پہلے سوچتا ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے صلح کی کوشش وہی کرتا ہے۔ مگر جو آپ کو پسند کر کے لاتا ہے وہ اس انسان کے قریب قریب ہی ہوتا ہے جو آپ کو بغیر پسند کے ہی لاتا ہے۔ بس ایک نام ہوتا ہے کہ جی میں نے تمہیں پسند کیا تھا لیکن پسند نہیں کرتا۔ جمشید برا آدمی نہیں تھا، وہ جب میرے ساتھ ہوتا مجھ سے محبت کرتا اور اچھا وقت گزارتا تو اس طرح سے پیش آتا کہ جیسے دنیا کی ساری محبت اسی کے پاس ہے، لیکن جب وہ بے احساسی پہ اتر آتا تو میں حیران رہ جاتی کہ مجھے ایک پل میں پرایا کر دیتا۔ اس گھر میں اس کی ایک ماں بھی تھی جو بری خاتون نہیں تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت جذباتی ہے۔ اس نے ساری زندگی ہماری بات بھی نہیں سنی۔ جب اس نے کہا کہ لڑکی پسند کی ہے تو ہم نے سوچا کہ شاید تم اسے آ کے ٹھیک کر لو، کیونکہ ایسے مرد جو کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اپنی پسندیدہ کی لڑکی پسند کی ہے تو ہم نے سوچا کہ شاید تم اسے آ کے ٹھیک کر لو، کیونکہ ایسے مرد جو کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اپنی پسندیدہ عورت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ماں جی، میں آپ کے بیٹے کی پسندیدہ عورت نہیں ہوں، میں صرف اس کی بیوی ہوں۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا، باقی وہی گھر کے کام، ذمہ داریاں اور مجھ سے یہ سب امید کہ میں جلدی جلدی اولاد پیدا کروں، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اور مجھے ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ ٹینشن لینے کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ تب مجھے میرے شوہر نے ایک عجیب سا لاجک دیا اور اس نے کہا کہ اچھا، ٹینشن لینے کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی کیونکہ میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہوں، لیکن کیا تم نے ان عورتوں کے بارے میں سوچا ہے جنہوں نے جنگلوں میں بچے پیدا کیے ہیں؟ انہوں نے گاؤں میں بغیر کسی سہولت کے کسی پرانے گھر میں بچے پیدا کیے، یا تب بچے پیدا کیے جب وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، تو پھر ان کے بچے ہو سکتے ہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اور آپ مجھے اتنی زیادہ ٹینشن دیتے ہیں اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، میں ساری ساری رات رو کے گزارتی ہوں، آپ سو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ میں نے اسے نہیں کہا بولنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ کیا پتا تم نہیں جھوٹ بولا ہو۔ میں نے کہا کہ پھر آپ میرے ساتھ چلیے گا اگلی دفعہ۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ جب ہمارا جھگڑا ہوتا تو وہ کہتا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن وہ طلاق دیتا نہیں تھا، وہ صرف دھمکی دیتا، اور ایسا مرد عورت کے لیے ایک نہایت ہی عجیب سی مصیبت بن جاتا ہے جو اس کو طلاق نہ دے لیکن بار بار دھمکیاں ضرور دے۔ جب وہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا تو ایسے دیتا کہ بس بات ختم،
اپنے ماں باپ سے کہو کہ تمہارا سامان لے جائے، میں تمہیں صبح فارغ کر دوں گا۔ میں ڈر جاتی کہ کیسے رہوں گی، میری بہنوں کی زندگی کا کیا ہوگا، اور بڑی بہن طلاق لے کے بیٹھ جائے گی تو چھوٹی کے رشتے کون لے گا؟ میرے ماں باپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایسی بھی کیا بات تھی، تو میں ان کو کیا بتاؤں گی؟ میں ساری رات روتی رہتی۔ صبح ہوتی تو اپنے شوہر کو ایسے دیکھتی جیسے ابھی اس کے منہ سے وہ لفظ نکل جائے گا، ہر وہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ مگر وہ کہتا ہے کہ جاؤ چائے بنا کے لاؤ، اور سوری تو اس کے منہ پہ آتا ہی نہیں، بس خود ہی روٹین میں آ جاتا تھا اور پہلے کی طرح رہنے لگتا۔ اس کا مطلب کہ وہ بات وہیں رہ جاتی تھی۔ شاید وہ رات گئی بات گئی والے اصول پہ کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے میرے ساتھ بہت بری لڑائی کی، اور اسی بات پہ لڑائی ہوئی کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے اسے کہا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں تاکہ تمہاری مصیبت ختم ہو جائے۔ میں ذرا چلا کے بولی تھی، اور عورت کو چلاتا ہوا کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا۔ اس نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا، اور اس نے کہا کہ ہاں میں کرتا ہوں دعا کہ تم مر جاؤ اور میری مصیبت واقعی ختم ہو جائے۔ جب میں نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنا تو مجھے بڑا برا لگا۔ میں ساری رات روتی رہی، اور صبح میری آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ مجھے بتایا گیا کہ میں بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نہیں اٹھی تو ان لوگوں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ پھر مجھے اٹھا کے ہسپتال لے آئے۔ ہسپتال والوں نے میرے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، اور ہم سب وہیں پہ موجود تھے۔ میرے ماں باپ بھی تھے جب ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے ماں باپ اور ساس کھڑے تھے، وہ تو خوشی سے نہال ہو گئے اور بہت خوش ہو گئے۔ میرا شوہر بھی خوش تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور میری ماں نے کہا کہ جا کہاں رہا ہے، جا کر مٹھائی لے کر آؤ۔ میری ساس بھی میری بلائی لے رہی تھی، مٹھائی لے کر آؤ۔ میری ساس بھی میری بلائی لے رہی تھی۔ میرا منہ ماتھا چوما اور مجھ سے پوچھا کہ یہ چہرے پہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بس شاید میں گری تھی تو اس لیے میرا چہرہ زمین پہ لگ گیا، لیکن وہ بھی سمجھتی تھی کہ یہ کیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتی تھی وہ، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا رشتہ کیسا ہے، اور میری شادی کو 2.25 سال ہوئے تھے، اور 2.25 سال کے بعد اب میرے ہاں اولاد کی خوشخبری تھی۔ دیکھا جائے تو اتنا وقت نہیں تھا، لیکن مجھ پہ بہت پریشر تھا، اور سب سے زیادہ پریشر میرے اپنے شوہر کا ہی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ زبان تمہاری ویسے ہی بہت لمبی ہے، اولاد بھی تمہارے ہاں نہیں ہو رہی، بس ایک تمہاری شکل دیکھ کے میں نے تم سے شادی کر لی، وہ بھی کب تک رہے گی؟ اگر مجھے 3 سال تک اولاد نہ ملی تو میں دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا، اپنے ساتھ بھی نہیں رکھوں گا، اور ایسی باتیں کر کر کے وہ مجھے ٹارچر کرتا تھا۔ میرے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھی، سے بیٹھی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر مٹھائی لے آیا تو اس نے سب کو مٹھائی کھلائی، اور میرے قریب آیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے مٹھائی کھلانے لگا، جبکہ میں نے منہ پیچھے کر لیا، لیکن یہ سب کچھ کسی نے نہیں دیکھا۔ شام تک میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اور میری ساس نے کہا کہ اب سے تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ انہوں نے نوکرانی بھی رکھ لی، اور اب میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا، بالکل بلی کی طرح منہ بنا رکھا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ معاف کر دو۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے پہ نشان تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا برا آدمی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ معاف تو کر دیا، لیکن دوبارہ یقین نہیں کروں گی تم پر۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اتنی بڑی خوشی آئی ہے ہم دونوں کے لیے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں خوش ہوں، لیکن تم نے میرے لیے اس خوشی کا مزہ خراب کر دیا، میری روح مار دی ہے، مجھے اب کسی چیز سے خوشی نہیں ہو رہی۔ بچہ بھی اس دنیا میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی یہی دیکھے گا کہ میرے ماں باپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ جس انسان کے لیے میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی، جس کی ایک آواز پہ میں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا، اور جس کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا، اس گھر کا ماحول برداشت کیا، سب برداشت کیا، وہ میری موت کی دعا کرے تو مجھے کیسا لگے گا؟ لیکن اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اس دفعہ اپنے شوہر کو بہت ہی زیادہ شرمندہ محسوس کروایا تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف مجھ پہ ہاتھ اٹھایا بلکہ میرے لیے بد دعا بھی کی تھی۔ اس لیے میں بہت صدمے میں تھی۔ 2-4 دن تو میں نے اس کے ساتھ بالکل بات نہیں کی، پھر آہستہ آہستہ بات کرنے لگے، اور
1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے بھی خوشی ہونے لگی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور پھر لڑائی جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی میں نے پوری سزا دی ہے اپنے شوہر کو۔ پورے 3 ہفتے کے بعد میں نے اس کو مسکرا کے دیکھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری مسکراہٹ قسمت مجھ سے چھین لے گی۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میں اپنے شوہر اور ساس سے کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے، تو وہ کہتی کہ یہ سب کچھ بچے کی وجہ سے ہے، بچہ ہونے والا ہے اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن میری حالت زیادہ ہی خراب ہو رہی تھی۔ میں 2-3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بچے کی وجہ سے ہے، لیکن بچہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھا، پر میری حالت بہت ہی بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر تو بہت ہی برا ہونے لگا، اور اچانک سے میرے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے اور مجھ سے کچھ کھایا نہ جاتا۔ انہوں نے مجھے بڑے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا، اور اس نے کینسر کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیا۔ میں حیران رہ گئی اور پریشان بھی ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ٹیسٹ کروانے میں کیا ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو ٹیسٹ کرواتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کو کینسر ہوتا ہے۔ ہم لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ یہ ٹیسٹ وہیں پہ ہوتا تھا، اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ لے کے واپس اسی ڈاکٹر کے پاس ہے، اس نے رپورٹ دیکھی تو اس نے ہمیں بری خبر سنا تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہے، وہ بھی اسٹیج 3 کا۔ یہ خبر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بری تھی، کیونکہ ابھی تو لگنے لگا تھا کہ زندگی اپنی ڈگر پہ آ گئی۔ پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا، پھر اس نے بتایا کہ یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کا اچھے سے خیال رکھیں تو آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا بھی علاج ساتھ شروع کروائیں گے، بس اب آپ کی زندگی ہمارے علاج کے طریقے کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور آپ نے بننے والی تھی اور میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر میرے بچے کا خیال کون رکھتا؟ مائیں جو ہوتی ہیں نا، انہیں اس دنیا سے جانے کا ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ علاج ہونے لگا اور 2-4 مہینے گزر گئے، میرے دن بھی قریب آنے لگے تھے۔ 7واں مہینہ بھی شروع ہو گیا اور میں نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے، کیا کچھ محسوس نہیں کیا۔ لیکن پھر ایک دن ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 1 سال ہے، وہ بھی اگر آپ کی قسمت اچھی رہی تو۔ یعنی جب میری اولاد تقریباً 7-8 مہینے کی ہوتی تو میں اس دنیا سے چلی جاتی۔ اپنی ہی موت سے پہلے اور اپنی ہی موت کی خبر سننا اور اپنے ہی رشتہ داروں کی آنکھوں میں ماتم دیکھنا شاید موت سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج تو جاری رہے گا، لیکن جو بات ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بات جب سے پتہ چلی تھی میں بالکل شاکڈ ہو گئی تھی، اپنے بچے کے لیے جی رہی تھی۔ اور ایک دن ایسے ہی بیڈ پر نیم دراز تھی جب میرا شوہر میرے پاس آ کے بیٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور آج کل وہ ویسے ہی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے محبت تو کی ہی نہیں مجھ سے، صرف پسند ہی کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تم سے محبت کی، اور وہ بھی بہت زیادہ والی محبت، لیکن جب میں نے اپنی ماں کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو یہ سب کچھ بتایا کہ ایک لڑکی سے محبت کی ہے، اس کے گھر رشتہ بھیجا ہے اور وہ بھی جانتی ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو میرے رشتہ داروں نے اور میری ماں نے مجھے کہا کہ ایسی لڑکیاں جو یہ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی تو ہمارے پیچھے مر مٹا ہے، کبھی قابو میں نہیں آتی، اس لیے پہلے دن سے ہی اس کے اوپر ایک عروب بنا کے رکھنا، تم رشتے میں اس سے زیادہ اونچے مقام پہ ہو، اور یہ بات اس کو بتا دینا، ہر اس کو کبھی نہیں کہنا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ میں نے بھی ان سب کی باتوں پہ عمل کیا، سوچا کہ کچھ وقت تک تم پہ روب جماؤں گا، اور پھر جب تم میرے سامنے سر تسلیم خم کر لو گی تو پھر کسی دن تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن دیکھو کیا ستم ہوا میرے ساتھ کہ میں نے جو وقت تم پہ روب جمانے میں لگا دیا وہی تو وقت تھا ہمارا، اور اب جو اس دنیا سے جانے والی ہوں، اور اگر واقعی چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟
میں نے اپنے شوہر کو حیران ہو کے دیکھا اور میں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر واقعی ایسا تھا کہ آپ نے مجھ سے محبت کی اور اپنے دوستوں اور ماں کی باتوں میں آ کر رہے تھے، تو اس سب میں سب سے زیادہ غلطی تو پھر آپ نے کی۔ کہنے لگا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی اور سب سے بڑی غلطی میں نے تمہیں بد دعا دی، کہیں وہی بد دعا قبول تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا کہ نہیں جمشید، جو بد دعا آپ نے میرے لیے کی وہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ آپ غصے میں تھے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس وقت اپنے ہوش اور حواس میں نہیں اور جذبات میں ہیں۔ دعا تو وہ قبول ہوئی جو میں نے کی۔ اور کہنے لگا کہ کون سی دعا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ جب تم نے میری موت مانگی اور مجھے بد دعا دی تو میں نے بھی ساری رات یہی دعا کی، اللہ کرے کہ مجھے کچھ ہو جائے اور تم میری موت دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو تمہیں کیسا لگے گا۔ جب میں نے یہ بات کی تو میرا شوہر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس معاشرے نے بہت گمراہ کیا، اب کیا ہوگا؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ساتھ رہیں گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ساتھ رہیں گے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تم بھی اپنے لیے دعا کرو۔ دیکھو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میری جان ہو تم، اور تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور میں نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہر بار تیری بات میں آ جاتے ہیں پھر سے اپنی اسی اوقات میں آ جاتے ہیں، جب بھی ضرورت نہیں رہتی میرے محبوب کو میری سینکڑوں عیب میری ذات میں آ جاتے ہیں۔ میرا شوہر رونے لگا اور میں نے کہا کہ اب مجھ سے محبت نہیں کرو، اب میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، بس میری اولاد کا خیال رکھنا، اور تم جتنا اس کا خیال رکھو گے میں سمجھوں گی کہ تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو۔ وہ ساری رات روتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، اور میں بھی حیران تھی کہ ہم لوگ تو کسی کو منہ پھاڑ کے مشورہ دے دیتے ہیں کہ بیوی ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک دیا ہوا غلط مشورہ شاید ان کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا تھا میرا شوہر کہ وہ شروع کا وقت ہمارے لیے بہت ضروری تھا، تبھی تو میں سوچوں کہ نہ تو اس نے مجھے منہ دکھائی میں کوئی تحفہ دیا، نہ ہی وہ مجھے ہنی مون پہ لے کے گیا، اور نہ ہی کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات کی۔ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہماری پسند کی شادی ہوئی ہے۔ ادھر تو کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن میرے گھر والے اور میری چھوٹی بہنیں تو یہ کہتی کہ لو میرج کی ہے باجی نے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہے پسند کی شادی، ایسی ہوتی ہے محبت کی شادی۔ اب میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک تھا، طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ ابھی تھوڑا وقت باقی تھا جب مجھ پر بہت بڑا دورہ آیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ میں تو پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، اوپر سے ماں بننے کے عمل سے گزرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ بس پھر وہی ہوا کہ میرے نصیب میں ایک اور عذاب لکھ دیا گیا۔ اس دورے اور صدمے کی وجہ سے میری زندگی تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے بچ گئی، کیونکہ ویسے ہی گروی پڑی تھی، لیکن میرے آنے والی اولاد اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن میں ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے میرے اندر نہ تو کوئی جذبات ہیں اور نہ ہی کوئی احساس، جیسے میں کوئی روبوٹ ہوں، کیونکہ اب روتی تو کس بات پہ روتی۔ میری ساس نے کہہ دیا کہ شاید یہی ہونا مناسب تھا، وہ اس دنیا میں آتا اور تو اس دنیا سے چلی جاتی، تو پھر اس کا خیال کون کرتا؟ بنا ماں کے بچے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ میں ان کو کیا سمجھاتی کہ یوں کسی کے جانے میں بھلا کبھی بہتری ہوتی ہے؟ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا ہے اور اس کی بیوی اس دنیا سے چلی جائے گی، پیچھے بچہ چھوڑ جائے گی تو پھر ایک بچے والے باپ سے شادی کون کرے گا؟ میرا بیٹا نقصان میں جائے گا اور یہ تو اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اس لیے شاید کہہ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا بہتری کے لیے ہی ہوا، لیکن مجھ پہ کیا گزر رہی تھی میں ہی جانتی ہوں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پاس سب سے زیادہ مہینے نہیں ہیں، جبکہ حساب کتاب کے مطابق میرے پاس ابھی بھی 7-8 مہینے ہونے چاہیے تھے، لیکن اس نے کہا کہ معاملہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور ایک محبت بھرا رشتہ ہوگا، ایک گھر ہوگا جہاں سکون اور خوشیوں کا بسیرا ہوگا، لیکن جلد ہی یہ خواب بکھر گیا۔
میرے شوہر نے میری زندگی کو ایک قید خانہ بنا دیا تھا۔ اس کی بے رحمی اور لا تعلقی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ہر طرح سے اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کی، اپنے دل کے ارمان دبائے، اپنے خواب مٹائے اور تکلیف میں لی۔ وہ میرا خیال نہیں کرتے تھے، نہ ہی میرے جذبات کو اہمیت دیتے تھے۔ میں اکثر راتوں کو اکیلے بیٹھ کر روتی اور یہ سوچتے ہوئے کہ آخر میں نے ایسا کیا غلط کیا جس کی اتنی بڑی سزا ملی۔ میرے دل کی گہرائیوں میں ایک خلا سے محسوس ہوتا، ایک ایسی کمی جیسے میں کبھی پر نہیں کر سکی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شاید حالات بدلیں گے، بس یہی امیدیں لگا کے میں بیٹھی رہی کہ وہ میری طرف پلٹے، میری محبت کے طلبگار بنے، لیکن میرے دل نے ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تک میرا دل اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ معافی اور محبت کی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ وہ آنسو بہا کر، ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑے رہتے، لیکن میرا دل پتھر کی مانند ہو چکا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے خود کو پہلی بار مکمل محسوس کیا تھا اور میرے اندر ایک نئی امید جنم لے رہی تھی۔ میری اولاد مجھے چھوڑ گئی اور میرا دل ایک بار پھر خالی ہو گیا۔ زندگی جیسے میرے ساتھ کوئی عجیب کھیل کھیل رہی تھی، ایک لمحہ خوشی کا دیتی اور دوسرے ہی لمحے سب کچھ چھین لیتی۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ بس مجھ پہ بھی وہ رات بڑی بھاری تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ کو کچھ دن ہسپتال میں ہی گزارنے ہوں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ 15 دن ہسپتال میں رہنا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ ایسا ہی تھا۔ لیکن ابھی شاید 9 دن گزرے تھے اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تو اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا تھا، اور ہسپتال میں جب کوئی مریض کے ساتھ رہتا ہے تو وہ خود بھی مریض بن جاتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم آج گھر چلے جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ۔ 8-9 دن سے میرے ساتھ ہسپتال میں ہی ہو تو تمہاری اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ جب سے میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا، میرا شوہر زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی، اور اس بات سے بھی میری ساس کو بہت مسئلہ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تو اس دنیا سے چلی جائے گی، پیچھے ہم بھی اس دنیا کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ خرچہ بھی بہت ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ادھار لے کے علاج چل رہا تھا، اور عورت جب مرد کے بارے میں کوئی بات بتاتی ہے تو زیادہ تر اس کے موضوعات یہی ہوتے ہیں کہ میرا احساس نہیں کیا، مجھ پہ غصہ کیا، مجھے کوئی بری بات کہہ دی۔ لیکن بہت سی باتیں عورت بتانا چھوڑ دیتی ہے یا پھر نہیں بتاتی کہ دراصل پیسے کے معاملے میں مرد ہی مدد کرتا ہے، اور اس معاملے میں ہمیشہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی کمائی آپ پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کو ایک احسان ہی ہوتا ہے۔ میرے سونے کے زیور بک گئے تھے اور میرا جہیز بک گیا تھا، وہ بات بھی اپنی جگہ، لیکن میرے شوہر نے تو اپنی موٹر سائیکل تک بیچ دی اور اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ ان لوگوں سے ادھار تک اٹھا لیے، لیکن سب کو پتہ تھا کہ اس راستے کے آگے منزل نہیں، کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو اپنے شوہر سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میں تیرے لیے کسی اور لڑکی کا رشتہ تلاش کرتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ زیادہ دل لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ ویسے بھی اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میری ساس لوگوں کے سامنے بڑی اچھی بنتی تھی، لیکن اصل میں وہ جو تھی سامنے آ ہی جاتا تھا، پر اب مجھے برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ویسے ہی بہت برا ہو گیا، اور میں نے اسے کہا کہ چلے جاؤ، اگر خود ٹھیک رہو گے تو میرا خیال رکھو گے۔ مجھے کہنے لگا کہ کہیں تم نہ چلی جانا۔ اس رات میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی 2 مہینے ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 مہینے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 مہینے ہی ہیں۔ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ تمہیں خود پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ میرا آخری کیمو تھراپی کا سیشن بھی فیل ہو گیا۔ اس بات پہ وہ چپ ہو گیا، اور خیر میں نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور پوری رات اپنے بستر پہ سکون سے جا کے سو۔ یہاں پہ تو وہ کمرے کے اندر صوفے پہ سویا کرتا تھا، اسے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا کہ اب تو جا رہی ہوں اس دنیا سے، اور اب تو میری بات مان لو، تو وہ چپ چاپ چلا گیا۔ اب میرے دماغ میں جو پلان تھا وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔
میں نے یہ سوچا کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، خود ہی اپنے آپ کو آزاد کر دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابھی اور 2 مہینے تک میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں ماتم دیکھوں اور وہ پل پل یہ سوچتا رہے کہ اس کی بیوی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ ہسپتال میں ویسے ہی خاموشی تھی، وہ کہ ایسا لگتا ہے کہ سارا ہسپتال بھی رات کو سو رہا ہے۔ کبھی کہیں اکا دکا کوئی شخص ادھر سے ادھر آتا ہوا دکھ جاتا ہے۔ میں چپکے نکلی اور میں نے سب سے پہلے اپنے کپڑے بدلے۔ میں ہسپتال کے کپڑے بدلے اور اس کے بعد جوتے پہن کر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ راستے میں مجھے ایک عورت نے روکا اور کہا کہ بیٹا، باتھ روم کس طرف ہے؟ میں نے کہا کہ اس طرف، اور پھر جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیسے؟ میں نے کہا کہ وہ میں کسی کے ساتھ آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو، اللہ خیر کرے گا۔ میں ہسپتال سے باہر نکل گئی اور اب جہاں راستے جا رہے تھے میں چلتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میری اولاد ہی میری امید تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری اولاد اس دنیا میں آ گئی اور میں اس کے ساتھ 7-8 مہینے گزار لیتی تو مجھے تھوڑی بہت خوشی تو مل جاتی۔ میں ہمیشہ سے ماں بننا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی میری قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور جب اچانک سے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں پہ کوڑے کے ڈھیر تھے۔ میں پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے بدبو آئی، لیکن میرے قدم نہیں رکے۔ پر تھوڑی دیر کے بعد میرے قدم رک گئے جب مجھے ہوا میں کچھ آواز سنائی دی۔ یہ کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے رک کر آس پاس دیکھا تو محسوس ہونے لگا کہ آواز یہیں کہیں سے آ رہی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کے رونے لگی کہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا ہے، ورنہ اس وقت اس سنسان سڑک پہ اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس کہاں کسی بچے کے رونے کی آواز آئے گی؟ یہاں تو کسی کا گھر بھی نہیں تھا۔ میں وہیں پر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ میرے مالک، تو نے میری ہی قسمت میں سارے عذاب لکھ دیے۔ پہلے ظالم شوہر، ظالم ساس اور اس کے بعد اتنی بڑی بیماری۔ اولاد کا سکھ نہ ملا، لیکن جب ملا تو نے مجھ سے واپس لے لیا۔ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کیوں تو نے مجھے اتنے بڑے امتحان کے لیے چن لیا؟ کہ تجھے نہیں پتا کہ میں اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے؟ مجھے معاف کر دے میرے رب، میں ایک ناجائز طریقہ استعمال کر کے تیرے پاس آنے والی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے وہاں بھی معاف نہیں کرو گے، کیونکہ وہ ایک گناہ ہے، لیکن اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ روز اپنے شوہر کی آنکھوں میں یہ چیز دیکھتی ہوں تو اب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور میرا احساس کرتا ہے۔ یہ وہی محبت ہے، وہی احساس ہے جو میں نے ہمیشہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ لیکن اب جب مجھے نظر آنے لگا تو میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر وہ مجھ سے اسی طرح پیار کرتا رہے گا، مجھے احساس دلاتا رہے گا، تو پھر میرے لیے یہاں سے جانا کتنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی مجھے تو جو تکلیف ہوگی وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی تکلیف تو اس دن شروع ہوگی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میں اس کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہو، پر میں نے پہلے دن سے اس کے ساتھ سے محبت ہی کی ہے۔ اس کو تو اب محبت ہوئی تھی، لیکن مجھے تو پہلے دن سے محبت ہے، اور بس تو مجھے معاف کر دے۔ میں یہ ساری باتیں کر کے رکی کہ مجھے پھر سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اب میں سمجھ گئی کہ مجھے وہم نہیں ہو رہا۔ میں آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ جو ڈھیر بنا ہوا تھا اس کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، اور جب میں اس طرف گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ چھوٹا سا نومولود بچہ وہیں پر موجود تھا۔ شاید اس کی عمر 3-4 دن ہی ہوگی، یا شاید اس سے بھی کم۔ اس کی صحت اچھی تھی، اور اس لیے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے خواب آ رہا ہے، کیونکہ مجھ پہ دوائیوں کا بھی اثر تھا، اور میرے دماغ کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی۔ لیکن خواب نہیں تھا، اور میں نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میں آس پاس دیکھتی رہی، پتہ نہیں کتنی دیر میں اپنے آپ کو خواب سے جگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ کسی ظالم نے اس کو یہاں چھوڑا تھا، اور میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، اور وہ رو رہا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اور میرے یہاں ابھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ میں بالکل ماں بننے والی تھی، لیکن میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا مطلب کہ اگر میں چاہتی تو میں اس چھوٹی سی جان کا پیٹ بھر سکتی تھی۔ میرا وجود مجھے اس چیز کی اجازت دیتا تھا، اور میں نے اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے ارادہ کر لیا۔
اور اس کا پیٹ بھرنے لگی۔ جیسے ہی اس کا پیٹ بھرا وہ بالکل سکون سے سو گیا۔ وہ ایک بیٹا تھا، ایک لڑکا تھا اور میری باہوں میں تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور میں واپس ہسپتال آئی تو سامنے میرا جانا چاہیے تھا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے بہت برا خواب آیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں ہسپتال آیا تھا اور تم ہسپتال نہیں تھی۔ مجھے خواب آیا کہ جیسے میں نے تمہیں کھو دیا۔ میں بھاگتا ہوا یہاں آیا اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے کمرے میں نہیں ہو۔ کیا کرنے گئی تھی تم؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے تو وہ صرف میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظر اس بچے پہ پڑ گئی۔ میرے چہرے پہ بہت سکون اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا جو اس دنیا میں آنے والا تھا لیکن چلا گیا اور اللہ نے واپس دے دیا۔ چلو اسے یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ میرا شوہر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے پوری بات تو بتاؤ نیلوفر، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے شوہر نے جلدی جلدی ایک ٹیکسی روکی اور ہم لوگ وہاں اس ٹیکسی کے اندر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سیدھا گھر آ گئے۔ جب میری ساس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں بار بار اس بچے کا پیٹ بھر رہی تھی اور جو شاپنگ میں نے اپنے بچے کے لیے کی تھی وہ ساری چیزیں میں نے اس کے لیے استعمال کی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی نے کیا نیا تماشا بنایا؟ کس کو اٹھا کے لے آئی ہے اور یہ کون ہے؟ میرے شوہر کا آج کل ایسا معاملہ تھا کہ وہ مجھے کسی بھی بات پہ ڈانٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں جانے والی ہوں۔ اور وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے بڑے پیار سے پوچھا کہ نیلوفر، یہ کس کا بچہ ہسپتال میں سے اٹھا کے لائی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کا بچہ چوری نہیں کیا، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ اس نے کہا کہ پھر بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ میں اس دنیا سے جانے کا ارادہ کر چکی تھی، اس لیے آپ کو بھیجا۔ وہ کہنے لگا کہ تبھی تو مجھے یہ خواب آیا کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، اور میں بھاگا اور واپس آ گیا۔ شاید اللہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں واپس جاؤں اور تمہیں بچا لوں کہ کہیں تم کچھ کر نہ لو۔ میں نے کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں، جب تک میرے پاس زندگی ہے میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں، اگر میں وہاں پہ نہیں ہوتی تو کچھ برا ہو جاتا، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ لوں؟ میرا شوہر خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں رکھنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں خوشی ملتی ہے تو تم اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ لیکن جب میرا شوہر باہر گیا اور اس نے اپنی ماں کو بھی یہ سب کچھ بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور یہ خود تو چلی جائے گی، ہمارے سر پہ مصیبت ڈال دے گی، ہم کہاں پالتے پھریں گے اس کو، کہہ دے اس کو کہ اس کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ آج اس کی آنکھوں میں نے خوشی دیکھی ہے، تھوڑا سا مسکرائی ہے، اور وہ اتنے بڑے صدمے سے گزر کے بھی مسکرا رہی ہے، کیونکہ کیا کرنا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ میرا شوہر بہت زیادہ بدل گیا تھا، بالکل ویسا انسان بن گیا تھا جیسا میں ہمیشہ سے چاہتی تھی، ویسا ہی شوہر جیسا ہر عورت چاہتی ہے کہ جو اس کے حق کے لیے بولے، جو اس کی بات کو بھی سمجھے اور اس کے احساس کا خیال کرے، اور اگر کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس ہاتھ کو روکے۔ بالکل ایسا ہی بن گیا تھا میرا شوہر۔ میں نے اس بچے کا نام ذیشان رکھ دیا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی یہی نام سوچا تھا، اور اب میں اس کو پالنے لگی، اپنے جسم سے اس کی نگہداشت کرنے لگی جیسے کہ ہر ماں کرتی ہے، اور مجھے دھیرے دھیرے خوشی ملنے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ کیا میں اس بیماری کے ساتھ اپنے بچے کا پیٹ بھر سکتی ہوں؟ یہ بات میں نے تب پوچھی جب میرے یہاں اولاد ہونے والی تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں، ایسا کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے اور آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ آپ کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، لیکن اگر نہیں کریں تو بہتر ہوگا، لیکن اگر کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو بہتر ہوگا، لیکن اگر کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے اس لیے کہا تھا کہ نہیں کریں کہ پھر کہیں بچہ آپ سے زیادہ اٹیچ نہ ہو جائے، کیونکہ پھر میں نے تو اس دنیا میں رہنا نہیں تھا۔ اس نے اس حوالے سے کہا، لیکن ایسا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب میری طبیعت بھی خراب نہیں ہو رہی تھی۔ آج 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میں بڑی خوش تھی، اس بات سے نہیں کہ میری طبیعت خراب نہیں، اس بات سے کہ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے وہ جو اس کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن شکر ہے کہ میں نے اٹھا لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔
سوچتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی کہ اگر اس رات میں وہاں نہ کھڑی ہوتی تو پھر اس معصوم جان کا کیا ہوتا۔ بہت پیار کر رہی تھی میں اس سے، بالکل اپنی اولاد کی طرح، اور میرے دل میں یہ ملال نہیں تھا کہ میری اولاد اس دنیا میں نہیں، کیونکہ میرے پاس یہ تھا، ایک بیٹا تھا، میرے پاس یہی میری اولاد تھی۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو ڈاکٹر کا ہی فون آ گیا، کیونکہ شروع سے لے کے ابھی تک میرا کیس ان کے پاس تھا۔ وہ کہنے لگی کہ نیلوفر سے بات کراؤ۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آئے۔ تو کہنے لگی لیکن آپ کی روٹین کی کچھ چیک اپ اور تھراپی تو رہتی ہے نا، آپ کو آنا تو چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ چلتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اس بچے کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے، ڈاکٹر کے سامنے میں اس بچے کو نہیں لے جانا چاہتی۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی کے 2 بچے ہیں اور 2 گھنٹے کے لیے وہاں چھوڑ جائیں گے۔ میرے بھروسے والا دوست ہے، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری صحت بھی تو ضروری ہے نا، جب سے یہ بچہ آیا ہے تم بالکل ایک نارمل انسان کی طرح اس کے سارے کام کرتے پھر رہی ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم اتنی بڑی بیماری کے زیر اثر ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ بچہ میرے شوہر نے، اور اس کی بیوی واقعی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، میرے اپنے 2 بچے ہیں، جیسے ان کا خیال کرتی ہوں ویسے ہی اس کو بھی 2-4 گھنٹے کر کے سنبھال لوں گی۔ خود ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کچھ ہڑبڑا سی گئی۔ اس نے ہم سے کہا کہ دوبارہ سے سارے ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ کینسر کا ٹیسٹ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا لیکن اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی کہ ضرورت ہے تبھی کہہ رہی ہوں، آپ فوراً ٹیسٹ کروائیں۔ لیکن خوشی کی خبر یہ تھی کہ اب یہ ٹیسٹ اسی ہسپتال کے اندر بھی ہو رہا تھا۔ جب ہم لوگ ٹیسٹ کروا رہے تھے اور ہم نے سیمپل دے دیا اور باہر بیٹھے تھے تو میرے شوہر کو کسی کا فون آیا۔ میں نے کہا کہ کس کا فون تھا؟ تو کہنے لگا کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا فون تھا، وہ مجھے ہائر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہی کمپنی ہے جس میں نوکری حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت جان ماری تھی، لیکن مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ اب وہ خود مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کے نوکری کے لیے حامی نہیں بھر سکتا۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو نوکری کرنی چاہیے، میں تو چلی جاؤں گی تو پھر پیچھے آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس نے بتایا کہ اس نوکری کے لیے وہ پہلے بہت کوشش کرتا رہا تھا۔ اب رپورٹ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھی، اس نے میرا چیک اپ بھی کیا تھا۔ مجھے تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا کہ جب یہی سارے ٹیسٹ پہلے ہو چکے ہیں تو دوبارہ کیوں کروا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، ہمیں لگا کہ پھر سے کوئی بری خبر ہی سنائیں گی، کیونکہ ابھی تک اس کی زبان سے ساری بری خبریں ہی سنی تھی۔ خیر، اس نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ تھا کینسر والا، وہ نہ جانے کیسے ختم ہو گیا، آپ کینسر فری ہو گئے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کینسر فری ہو گئی ہے مسز نیلوفر، اب آپ کینسر کی پیشنٹ نہیں ہیں۔ اس نے یہ بات زور دے کے یقین دلانے والے انداز میں کہی تو ہم لوگ حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا واقعی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن آپ اب بالکل کینسر فری ہو چکی ہیں۔ تبھی تو میں نے دوبارہ سے سارے ٹیسٹ کروائے، لیکن ایسا ہی ہے، اور میں نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ 1 مہینے سے میرے اندر کافی بدلاؤ آیا تھا، میری پرانی والی طاقت واپس آ رہی تھی، اور مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میں نے دوائیاں بھی نہیں کھائی تھی۔ اور وہ کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ علاج اثر کر گیا، لیکن اصل میں یہ سب کچھ علاج کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا، کیونکہ میں وہیں پر سجدے میں گر گئی تھی، اور ڈاکٹر اور میرا شوہر بھی حیران تھے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا کہ کیسے مجھے وہ بچہ ملا اور کیسے میں اس کا پیٹ بھر رہی تھی، اور شاید اسی لیے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ اس بچے کے لیے ماں کا انتظام کرنا تھا، اور اس لیے اللہ نے میری جان بھی بخش دی، کیونکہ میں ہی اس کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر بھی حیران تھی، اور اس نے کہا کہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا، اور جیسے ہی اپنی زندگی گزار رہی ہو گزارتی رہو۔ 3 مہینے کے بعد میرے پاس دوبارہ آنا، اور میں بہت خوش تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی واپس مل گئی ہے، اور ایسا ہی تو تھا۔ جب سے میں اس بچے کو گھر لے کر آئی تھی، میرے شوہر نے اس کے ساتھ کوئی پیار وغیرہ نہیں کیا تھا، اسے گود میں بھی نہیں اٹھایا، لیکن
واپس جاتے ہی سب سے پہلے میرے شوہر نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہارا بہت شکریہ جو تم ہماری زندگی میں آئے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بیوی بچ گئی۔ اس نے جب ایسا کیا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے بھی ذیشان کو گلے سے لگایا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ 3 مہینے بھی گزر گئے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر سے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ 3 مہینے بھی گزر گئے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر سے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، کیونکہ ایک دفعہ کنفرم کرنا ضروری تھا۔ اور ڈاکٹر نے اس دفعہ یہ خبریں سنا کہ نہ صرف میرا مسئلہ حل ہو گیا بلکہ میری صحت بھی اچھی ہو رہی ہے اور شاید میں دوبارہ ماں بھی بن سکتی ہوں۔ لیکن مجھے فی الحال دوبارہ ماں نہیں بننا اور مجھے یہ سارا وقت صرف اور صرف ذیشان کو دینا ہے۔ وہ میری زندگی میں آیا اور میرا ننھا فرشتہ، اس نے میری زندگی بچا لی۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا تھا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ روز اپنے آپ کو زندہ دیکھتی ہوں اور ذیشان کے کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اس کی مسکراتی ہوئی صورت دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی بہت بڑے خواب سے جاگ گئی ہوں۔ کوئی بہت بڑا محاذ پورا کر لیا میں نے۔ اب میری ساری زندگی ذیشان کی ہے اور میں اس کا اتنا خیال کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔